شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ درود پاک کی اہمیت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب صلاح بھیجا کرو۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات میں اللہ کریم کی جانب سے بنی نوع انسان کے لیے مختلف احکامات نظر سے گزرتے ہیں، جس میں اللہ کریم کی ذات انسانوں خصوصاً اہل ایمان کو مختلف کاموں کے کرنے کا اور بہت سے کاموں سے اجتناب کرنے کا حکم صادر کرتی دکھائی دیتی ہے، مگر اس کلام مقدس میں آپ کو ایسا کہیں دکھائی نہیں دے گا کہ اللہ کریم اہل ایمان کو بتائیں کہ چونکہ وہ خود یہ کام کرتے ہیں لہٰذا اے اہل ایمان آپ بھی یہ کام کیا کرو۔ یہ شرف اور سربلندی کا مقام صرف اور صرف درود پاک کے حصے میں آیا ہے کہ اللہ کریم اہل ایمان کو تاکید کرتے ہیں کہ چونکہ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اس لیے اہل ایمان آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ بہرحال اس میں کچھ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کریم کی طرف سے نبی کریم پر درود بھیجنا اور اہل ایمان کی جانب سے درود و سلام بھیجنا دو مختلف چیزیں ہیں، یعنی اللہ کریم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا بذات الہی رحمت بھیجنا ہے، جبکہ فرشتوں اور اہل ایمان کا درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کریم کے ہاں رحمت کی استدعا کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جس بات کا حکم خود خالق کائنات دے اور اہل ایمان اس حکم کی پیروی کرے تو اہل ایمان کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ انشاءاللہ عزوجل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود شریف بھیجنے کی ترغیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر احادیث میں ثابت ہیں، جیسا کہ ابو داؤد اور مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ زاد السعید میں طبرانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں یعنی لکھے، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اور طبرانی سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب کوئی مسجد میں داخل ہوا کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا کرے، پھر یوں کہا کرے اے میرے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے باہر نکلا کرے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا کرے اور یوں کہا کرے اے میرے اللہ میرے لیے اپنے فضل یعنی روزی کے دروازے کھول دے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں انتقال کے بعد بھی۔ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔
اللہم صلی علی محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔